بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ کو روزانہ ایک سبق سنا رہا ہوں۔ آج بہت ہی اہم سبق ہے، حقوق العباد کی اہمیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کا ذکر آیا کہ بہت نمازیں پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، لیکن زبان دراز ہے اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دوزخی ہے۔ اور یہ بھی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، وہ نماز روزہ تو زیادہ نہیں کرتی، مطلب یہ ہے کہ بہت نفل روزہ اور نوافل نہیں پڑھتی، لیکن زبان دراز نہیں اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے۔ حقوق اللہ کی نسبت حقوق العباد پر زیادہ نظر ہے، کیونکہ جو حقوق اللہ ہیں وہ دراصل ہم لوگوں کے ہی حقوق النفس ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت ہے کہ اگر کوئی اپنے حق کو ادا کرے، مثلا نماز پڑھے، تو اللہ فرماتے ہیں اس نے میرا حق ادا کیا ہے، اور جو تو نے میرا اپنا کام کیا ہے لیکن اس نے اللہ سے اپنا کام جو ہے وہ حکم پر کر لیا ہے۔ نماز روزہ یہ خدا نے اپنا حق قرار دیا ہے، حالانکہ یہ سب ہمارے ہی حقوق ہیں، کیونکہ حق تو وہ ہے کہ اگر اس کو ادا نہ کیا جائے تو صاحب حق کا ضرر ہو۔ جیسے کسی کے 10 روپے ہمارے ذمے ہیں، ہم نہ دیں تو اس کا ضرر ہے۔ سو اگر ہم نماز روزہ نہ کریں تو خدا کا کیا ضرر ہے؟ ظاہر ہے جب یہ بات ہے تو حق تعالی کی اس پر زیادہ نظر ہے کہ کون ایسا ہے جو اپنے حقوق کی زیادہ نگہداشت کرتا ہے، اور کون ایسا ہے جو دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے۔ فقہائے کرام نے عجیب بات لکھی ہے، فرمایا بندوں کا حق اللہ کے حق پر مقدم ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں بھی دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔